اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگوں، سورہ بقرہ آیت نمبر 168 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور یہ دوسرے پارے کا 5واں رکوع یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس رکوع کا خاص طور پر مضمون حلال اور حرام کی رہنمائی دینی ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ حرام ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ قرآن مجید کوئی مضمون شروع کرتا ہے تو وہ چاہے ایک رکوع میں مکمل کرے، 2 رکوع میں مکمل کرے یا 3 رکوع میں مکمل کرے، تو اس کا جو مرکزی خیال ہوتا ہے وہ ان رکوعوں کے اندر آ رہا ہوتا ہے، یعنی درمیان میں آ رہا ہوتا ہے، اور اس سے پہلے اہل ایمان کی یا بنی نوع انسان کی ذہن سازی کرتا ہے، تربیت کرتا ہے کہ حکم یہ سنانا ہے، اور اس حکم کو ماننے سے پہلے اس کی پیش بندی ہو جائے تاکہ وہ حکم ماننے کے لیے ان کو مشکل نہ لگے۔ تو اس کا مرکزی مضمون قرآن مجید میں اسی ایک ہی رکوع میں بیان ہوا، اور وہ آیت نمبر 173 ہے، جہاں حلال اور حرام کی تمیز بتائی۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ۔ اب قرآن مجید نے یہ مرکزی بات بیان کرنی ہے، لیکن اس سے پہلے رکوع کیسے شروع کیا؟ تاکہ پوری انسانیت کے لیے ایک ہدایت اور رہنمائی ہو جائے، اور ایک ان کی ذہن سازی ہو جائے کہ اس حکم کو وہ قبول کر لیں۔ ظاہر بات ہے، معاشرہ ہے، اور اس میں انسان نے کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، رہن سہن بھی کرنا ہے، ملنا جلنا بھی ہے، پوری اس کی زندگی ہے، اور شیطان ان کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ پورے دین میں داخل نہ ہو جائیں۔ تو یہ اس رکوع کا یہاں سے آغاز ہوا، اور اس کا مرکزی خیال یہ کہ آپ کو کون سی چیز کھانے کے اعتبار سے حلال ہے اور کون سی چیز آپ کے لیے حرام ہے، کیونکہ حلال اور حرام کا اختیار اللہ کے پاس ہے، کسی شخص کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ تو یہ تربیت اور یہ ذہن سازی اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان سے شروع کی، کیونکہ ساری انسانیت دنیا میں بس رہی ہے۔ تو اس رکوع کو دیکھتے ہیں، اس کا روان ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، حلالا طیبا، پاک حلال۔ یہ مرکب توصیفی ہے، پاک ہے تو حلال ہے، اگر وہ پاک نہیں ہے تو حرام ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ان جانوروں کی بات نہیں ہو رہی جو پہلے سے حرام ہے، کتا ہے، بلی ہے، تو اس قسم کے جانور جو ہیں وہ پہلے سے ہی حرام ہیں، تو ان کا ذکر نہیں ہو رہا۔ جو زمین میں سے اللہ تعالیٰ نے اگایا، اور زمین میں سے انسانیت کے لیے جو چیز بھی ہوگی پیداوار، اس کو کہا کہ وہ چیز کھانے کی ہے، حلال ہے، لیکن اس کو طیب لینا، تب وہ حلال ہوگی۔ اب طیب سے یہاں کیا مراد ہے؟ طیب سے مراد ہے کہ غلط ذرائع سے نہیں پیسے کمانے، غلط ذرائع سے چیز نہیں لینی، ورنہ وہ طیب نہیں رہے گی۔ یہاں حرام چیز کی بات نہیں ہو رہی، یہاں طیب کی بات ہو رہی ہے، حلال اور طیب۔ حلال ہونا ظاہر بات ہے، مرغی حلال ہے، اور اگر کسی کی مرغی پکڑ کر ذبح کر لی تو ناجائز ہوگی، اب وہ طیب نہ رہی۔
اسی طرح رشوت لے کر، چوری کر کے، بے ایمانی کر کے، ہیرا پھیری کر کے، ملاوٹ کر کے، ذخیرہ اندوزی کر کے، یا کسی کا مال کھا کر، یا اپنا وقت اس کو ضائع کر کے، یعنی اگر آدمی دفاتر میں گئے ہیں اور چائے پی رہے ہیں اور جو ان کا فرض ہے اس فرض کو ادا نہیں کیا، ڈیوٹی پوری نہیں کی، گھر بیٹھے ہیں تنخواہیں لے رہے ہیں، گھر بیٹھے حاضری لگ رہی ہیں، تو وہ جو روزی کمانا ہے وہ پھر طیب نہ رہا۔ یہاں یہ بات سمجھائی جا رہی تھی، اور کہا کسے؟ بنی نوع انسان کو، پوری انسانیت مخاطب کی، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن مجید یہ تا دم قیامت ہر انسان کے لیے رہنمائی ہے، کافۃ للناس، پوری انسانیت کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ اس آیت کو دوبارہ سنیے، یا ایھا الناس، اے لوگو، کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، کھاؤ اس میں سے جو زمین میں ہے، طیب ہونا چاہیے، وہ حلال ہوگا۔ ہم عام طور پر اس چیز کی پرہیز نہیں کرتے، کوئی پھل خریدنے لگے ہیں، پہلے اس پھل کو کھا لیا، کوئی سبزی لینے لگے ہیں، گاجر کھا لی، مولی کھا لی، جامن کھا لیے، امرود کھا لیے، تو یہ چکھنے میں، اور پھر شرم و بشرمی دکاندار کہہ رہا ہوتا ہے نہیں چکھ لیں، بھئی اگر وہ چکھانے کے لیے لے کے آیا تو پھر سب کو چکھا دے۔ آپ کے منہ میں جو لقمہ گیا ہے وہ آپ نے خریدا نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا ریڑیاں لگی ہوئی ہیں، لوگ جا رہے ہیں، کسی نے کسی کی مونگ پھلی اٹھا کے کھا لی، کسی نے کوئی چیز کھا لی، خشک پھل لینے لگے ہیں، پہلے خود پیٹ بھر لیا، ایک ایک چیز کھا لی، اور اس کے بعد کچھ تھوڑا بہت لیا تو چلے گئے۔ تو یہ جو کھانا ہے، لقمہ حرام ہے، حلال پھر نہ رہا، وہ خون میں سراحت کر جاتا ہے، اور اسی سے پھر اولاد پیدا ہوتی ہے، اور اسی سے پھر وہ نافرمانی شروع ہوتی ہے۔ اس پر تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی ہے، اور مقام بھی دیکھیے خانہ کعبہ، اور ایک شخص دور دراز سے، بال اس کے بکھرے ہوئے ہیں، کپڑے اس کے گرد آلود ہیں، صحرائی دور ہے، اور خانہ کعبہ کے لحاف کو لپٹ رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا رب یا رب یا رب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اس شخص کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اس کا پہننا حرام، اس کا پینا حرام۔ تو کتنی بڑی وعید آئی ہے اس اعتبار سے کہ 40 دن جس شخص نے، اس کی دعا نہیں قبول ہوتی جو حرام کھا لے۔ تو یہ جو اتنی وعید آئی ہے یہ ایسے نہیں آئی۔ ساتھ ہی کہا جا رہا تھا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ شیطان کے پاس کیا وصف ہے انسان کو گمراہ کرنے کا؟ بس روزی ہے، روزی غلط ذرائع سے کمائی اور غلط کھلائی، شیطان کا کام ہو گیا۔ ان الشیطان یجری من الانسان من الدم، تو شیطان انسان کے خون میں سراحت کر جاتا ہے۔ اس اعتبار سے دیکھیے اس کی اہمیت، جہاں کہا کہ انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے، تو فوجی اسٹریٹجی میں جو دشمن چھپا ہوا ہوتا ہے وہ زیادہ بہتر پوزیشن میں ہوتا ہے، کیونکہ وہ دوسرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے جو، اور آدمی اپنے دشمن کو نہیں دیکھ سکتا۔ شیطان ہماری سنتا ہے اور ہمیں دیکھتا بھی ہے، اور وہ ہمارے خلاف اسٹریٹجی بھی بناتا ہے، تدبیر بھی بناتا ہے، اور اس نے صاف کہا کہ میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا، میں اپنے ساتھ کتنوں کو لے جاؤں گا۔ اللہ سے جب مکالمہ ہوا سورہ اعراف دیکھیے، سورہ الانعام میں بھی یہ مضمون پھیلا ہوا ہے۔ تو شیطان کھلم کھلا دشمن ہے۔ قرآن مجید نے اس کے ریفرنس کے طور پر یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ دیکھو آیت نمبر 208، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے کے پورے۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اور دیکھو شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور ترجمہ تو ہو گیا، اس آیت کی گہرائی میں اتریں تو شیطان نے انسان کو جزوی نیکی پر مطمئن کر دیا ہے اور پورے دین سے اس کی آنکھ بند کر دی۔ یہی مضمون ریفرنس کے طور پر سورہ یوسف میں یہ بیان ہوا ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے ابا جان کو خواب سنائی تو ان کے والد نے ان کو کیا کہا؟ سورہ یوسف آیت نمبر 5 ہے، قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک، اے میرے بیٹے نہ بیان کرنا اپنی خواب
دوسرے بھائیوں پر، علی اخواتک، اپنے دوسرے بھائیوں پر، فیقیدو لکا قیدا، پس وہ تدبیر کریں گے، چالیں چلیں گے واسطے تیرے، کسی نہ قسم کی کوئی چال تدبیر کریں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان واسطے انسان کے کھلم کھلا دشمن ہے۔ اور اگر وہ تدبیر کریں گے حضرت یوسف علیہ السلام کے خلاف، تو شیطان ان کی تدبیر کو اوکے کرے گا۔ یہ شیطان اس وقت بھی جب یہ مکے والے لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف منصوبہ بندی کر رہے تھے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے ہجرت پر مجبور کرنا ہے، تو اس وقت جو ان کے 13 سردار تھے مکے کے، ان میں بھی ایک ابو الخیری کے نام سے بزرگ آ کے بیٹھتا، اور وہ شیطان جو اس بزرگ کی شکل میں آتا اور ان کو کہتا کہ تم جو بھی منصوبہ بناؤ گے تم میرے سامنے رکھو، میں اوکے کروں گا تو پھر وہ منصوبہ کامیاب ہو جائے گا۔ کتنے منصوبے بنائے انہوں نے، لیکن وہ ابو الخیری شیطان کہتا رہا کہ یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک، یہ بھی نہیں ٹھیک۔ لیکن جب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے نکلیں تو 13 سرداران قریش خود بذات خود اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائیں اور وہ خود پتھر ماریں، تاکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بنو ہاشم کے سردار تھے، تو ایک قبیلہ دوسرے کے خلاف نہ ہو جائے، اور چونکہ ہر قبیلے والا اس کا سردار مارے گا تو لہٰذا سارے ملوث ہوں گے۔ تو جب یہ اسٹریٹجی بنی تو اس ابو الخیری نے پاس کی کہ ہاں اب یہ آپ کا منصوبہ جو ہے یہ ٹھیک ہے، یہ کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس پر پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دے دیا، اور وہ اپنے منصوبے میں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکل گئے۔ تو شیطان کیا نہیں کرتا، جب غزوہ بدر کے لیے آ رہا تھا ابو جہل، تو اس وقت بھی ساتھ شیطان تھا۔ بدر مقام کے قریب آیا تو مسلمانوں اور کفار کا لشکر آمنے سامنے ہوا، تو اس پر مسلمانوں کے اوپر جو فرشتے اترے اور شیطان نے ان فرشتوں کو دیکھ لیا۔ پہلے تو وہ بھاگتا چلا آ رہا تھا، اور ایک دم سے جب اس نے فرشتے دیکھے تو بھاگ نکلا، اور ایک شخص نے اس کو گھونسا بھی مارا، اب تم کدھر جا رہے ہو؟ جب آمنا سامنا ہو گیا تو اس نے کہا کہ جو میں دیکھتا ہوں تم نہیں دیکھتے، اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ تو اس اعتبار سے شیطان کے عملوں کو دیکھیں کہ شیطان انسان کا کھلم کھلا دشمن ہے۔ اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کو کیسے برگلایا، اور اہل ایمان کو وہ جزوی زندگی پر مطمئن کر دیتا ہے۔ اور یہاں اس مقام پر یہ بات کہی کہ دیکھو شیطان جو ہے وہ تمہیں حرام کے ذریعے تمہیں برگلا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس شیطان کے حربوں سے، شیطان کی چالوں سے، شیطان کے کرتوتوں سے، شیطان کے داؤ پیچ سے ہمیں بچائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بات بیان فرمائی کہ ہر اکیلا شخص جب وہ ہوتا ہے تو شیطان اس کا جو نفس ہے اس پر غالب ہوتا ہے، اور جب وہ دو ہوتے ہیں تو شیطان بھاگ جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے نفس جو ہے شیطان کی جگہ ہے، یعنی جہاں وہ نفس ہے اس کی مرضی ہے وہ شیطان کا مسکن ہے، اور رحمان کا مسکن انسان کے جسم میں دماغ ہے، وہ عقل سے سوچتا ہے، عقل سے آگے بڑھتا ہے، اور جب شیطان وارد ہوتا ہے تو عقل معاف کر دیتا ہے، پھر دل کی بات چلتی ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق رہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔